2 دہائیوں سے جنگ میں برسر پیکار ہے. ہم نے قربانیاں بھی دیں، ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی اور افغانوں کی مہمان نوازی بھی کی. لیکن افغان سرزمین مسلسل دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی گئی اس افغان طالبان رجیم سے، لیکن اس میں وہ خلل ڈالتے رہے. کابل سے ان کی ڈوریں ہلتی رہیں اور کابل کی ڈوریں بھارت کے ہاتھ میں تھیں. اب بات بھی نہیں ہو پا رہی، تو پھر کیا آپشن بچتا ہے؟ جو جیسے کہ گزشتہ دنوں وزیر دفاع نے کہا تھا کہ آپ اگر کارروائیاں کریں گے تو پھر جنگ ہوگی. بین الاقوامی قوانین میں ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے جب وہ تصور کرے کہ ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہے یا ان پہ حملے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان افغانستان کا تعلق، آپ نے صحیح کہا کہ اس کی ایک تاریخ ہے. تاریخ سے تو ہم بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان نے جو کیا ہے یا جو مذاکرات، پھر بھی ایک آپشن تو رہے گا. مذاکرات کے بغیر تو آپ اگر جنگ دوبارہ ہوتی ہے، جو کہ ہوئی تھوڑی سی جنگ لیکن مذاکرات بیٹھنا پڑا. آپ کے دوست ممالک درمیان میں آتے ہیں، آ گئے تھے، پاکستان نے ان کی بات مان لی ہے. قطر میں مذاکرات ہوئے، پھر ترکی میں ہوئے. ابھی خود ترکی کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک اہم وفد بھیجنے والے ہیں، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، انٹیلیجنس چیف کو. تو ان حالات پہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں جس سے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ پھر آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. تو مذاکرات کو اگر آج نہ ہو، کل نہ ہو، پرسوں نہ ہو، مہینے بعد نہ ہو، تو 2 مہینے بعد ہوں گے. تو لہٰذا اگر یہ نقصان جو ہو رہا ہے اس کا ابھی سے اس کو روکا جائے. اور پاکستان کا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کیا ڈیمانڈ کرتا ہے افغانستان سے یا موجودہ حکومت سے؟ یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو پاکستانی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لو. یہی ایک سمپل ڈیمانڈ ہے. ان کا اپنا ایک موقف ہے کہ وہ اجازت نہیں دیں گے، لیکن میرے خیال میں ان کی موقف سے شاید آج انہوں نے بیان یہ بھی جاری کیا ہے، انہوں نے مذمت کی ہے، وانا کی بھی کی ہے، اسلام آباد کی بھی کی ہے. لیکن پاکستان میرے خیال میں ان بیانات پہ مطمئن نہیں ہے جو وہاں سے آتی ہے. تو لہٰذا مذاکرات کو تو ہم کسی بھی صورت میں تو پیچھے تو نہیں وہ کر سکتے، کیونکہ جو ترکی کا میں نے مثال دی، اگر وہاں مذاکرات ناکام ہو گئے، جو پاکستان کا موقف ہے کہ جو ان کے ڈیمانڈ تھے، ہمارے ڈیمانڈ تھے، وہ نہیں مان رہے، تو اب وہ دوست ممالک کو بھی یہی احساس ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا. اور پاکستان نے میرے خیال میں، قطر اور ترکی نے جب پیشکش کی کہ وہ ثالث بنیں گے تو پاکستان نے قبول کیا ہے. اب پاکستان کی توقع ثالثوں بھی ہے، اور یہ دلائل ہے آپ کے پاس. وانا کا آپ کے پاس دلیل ہے، اسلام آباد کا آج کا دھماکہ آپ کے پاس دلیل ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن مذاکرات کا آپشن تو رہے گا، اگر اب نہیں ہے تو کچھ عرصے بعد رہے گا. اچھا طاہر خان صاحب، یہ تو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت ہمارا کھلا دشمن ہے اور افغان طالبان رجیم جو ہے وہ بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے. تو سر، آپ نہیں سمجھتے کہ افغان طالبان رجیم کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے؟ انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کر کے وہ افغان عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. افغان جو ٹریڈ ہے یا جو افغان عوام ہے، افغان عوام کی جو ہیلتھ کے معاملات ہیں جس کے لیے وہ پاکستان آتے ہیں، ہر چیز جڑی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، ایون رشتہ داریاں ہیں، شادی بیاہ کے معاملات تک ہیں. تو یہ بات افغان طالبان رجیم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کے سٹیکس نہیں جڑے، پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں. کس طریقے سے مزید کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ ترکی، قطر، یو اے ای، ان کنٹریز کے علاوہ جو خطے کے ممالک ہیں جیسے رشیا ہے، جیسے چائنا ہے، کیا وہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں یا افغان طالبان رجیم ان کی بات مان سکتا ہے، مانے گا؟ ایک بات کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں. پہلے کے سابق جو افغان صدر ہوا کرتے تھے، حامد کرزئی صاحب، وہ ایک بات کرتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان ایسے ہیں، دونوں کی مثال ایسی ہے کہ یہ جڑواں ہے لحاظ سے. ان کو الگ بالکل آپ نے درست کہا، جو چیزیں آپ نے بتائی ہے بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے پھر دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ یہ جو دوست ممالک ہے، دوست ممالک میں نے آپ سے خود کہا، اب جو آج اسلام آباد میں ہوا ہے، جو وانا میں ہو رہا ہے کل سے، تو دوست ممالک تو ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پاکستان کے، جس طرح میں نے پہلے کہا، پاکستان کے ڈیمانڈ کیا وہ ناجائز ہے. پاکستان نے کوئی ایسا ڈیمانڈ کیا، ایسا مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آپ پڑھ سکتی ہے، آپ کے کلیگ پڑھ سکتے ہیں. سو لہٰذا جو پاکستان جس طرح کہتا ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں بھی ہے. وہ خطے میں جتنے بھی فورمز ہوتے ہیں، ماسکو فارمیٹ ہے، شنگھائی تعاون، میں نے شاید ذکر آپ کے ساتھ ابھی کیا یا پہلے پروگرام میں کیا ہے. تو لہٰذا دوست ممالک تو آپ کو بٹا سکتے ہیں، آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں
کہ آپ مذاکرات تو پاکستان نے کیے. ابھی کل بھی جو پاکستان کا جتنی بھی وزارت خارجہ کے آپ بیان دیکھیں تو اس میں ڈائیلاگ کا لفظ ہوتا ہے کہ پاکستان ڈائیلاگ پہ یقین رکھتا ہے, پاکستان مذاکرات پہ یقین رکھتا ہے. لیکن ایک وقت تو پھر آتا ہے کہ آپ کی مایوسی اگر بڑھے گی, آپ کے مسائل بڑھیں گے, آپ کے ملک میں اگر دہشت گردی بڑھے گی, آپ کی جانی نقصان ہوگا جس طرح کہ آج ہوا ہے اسلام آباد میں, تو پھر تو وہ مایوسی کی لیول جو ہے وہ بڑی دور سے گیا. تو پھر افغانستان کو بھی دیکھنا پڑے گا, دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کوئی پاکستان کو غلط کہہ رہا ہے. یہ تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح, اگر وہ رول ادا کرتے ہیں تو وہ رول کس طرح مؤثر ہو کہ معاملات آگے چلیں. بالکل ٹھیک ہے طاہر صاحب. اچھا, بھارت کے ہاتھوں جو استعمال ہو رہے ہیں اس وقت افغان طالبان رجیم, اس کو یقینی طور پر نقصان ہی ہوگا اس کا, کیونکہ پاکستان نے ابھی چند مہینے قبل ہی بھارت کو براہ راست جس طرح دھول چٹائی, یقینی طور پر اگر طالبان رجیم باز نہ آئی اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کا, تو انہیں بھی خسارے کا سامنا ہوگا, انہیں بھی اس کا نقصان ہی ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچتا, مذاکرات کی میز پر وہ آنا نہیں چاہتے. دیکھو نا, بھارت کے ساتھ پاکستان کے خلاف انہوں نے کئی مرتبہ جارحیت کی ہے. کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر انہوں نے بالکل ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. افغان طالبان کو پاکستان کے ایک تو اس پالیسی کو اور اس سوچ کو اس کا ادراک کرنا پڑے گا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت بالکل ہی مختلف ہے. اس پہ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس پہ ہم 1% بھی سوچ نہیں سکتے کہ اس پہ پیچھے ہٹ جائیں. لہٰذا وہ افغانستان کو دیکھنا پڑے گا. پاکستان کی پالیسی ہے بالکل درست ہے کہ ہم دو ممالک کے درمیان تعلقات پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر وہ پاکستان کے خلاف ہو, دو ممالک یا تین ممالک, تو پھر یہاں پر ایک ریئیکشن آئے گا, ایک رد عمل آئے گا, ایک اپنا وہ ایک تحفظات کا اظہار ضرور کرے گا. یہی تو افغان لیڈرشپ پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا دوست کون ہے اور ان کا دوست کوئی نہیں ہے. کہ یہ 2022 جولائی تک بھارت تو افغانستان سے آؤٹ تھا. افغانستان جب طالبان نے کنٹرول کیا 2021 اگست میں, تو پاکستان کا سفارت خانہ کھلے تھا, آپ کے قونصلیٹ کھلے تھے. تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس نے مشکل وقت میں اس وقت افغانستان کو چھوڑ دیا تھا. اور جب بھارت کو پتہ چلا کہ اب تھوڑے سے تعلقات ان کے خراب ہو گئے ہیں افغانستان اور طالبان حکومت کے اور پاکستان کے درمیان, تو انہوں نے پھر وہ 2022 جولائی میں وہ دوبارہ سفارت خانہ بھی کھول دیا, اب دوبارہ اعلان کر دیا. تو لہٰذا یہ دیکھنا پڑے گا کہ وقت کے ساتھ اگر لوگ تبدیل ہوتے ہیں تو وہ تبدیل ہوئے ہیں. انہوں نے مشکل وقت میں افغانستان کو چھوڑا, اب جب یہاں معاملہ خراب ہو گیا تو انہوں نے دوسرے کی کوشش کی ہے اب. جی اچھا طاہر خان صاحب, ایک اور بات بھی کہ جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہوتے ہیں یا جب افغان طالبان رجیم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو سرزمین استعمال کر رہے ہیں افغانستان کی دہشت گرد گروپس, ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو وہ منع کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ ان کو اپنے بھائی کنسیڈر کرتے ہیں یا اپنے بچے کنسیڈر کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا یہی وجہ ہوگی جس کے سبب وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے ان کے خلاف, یا وہ کرنا نہیں چاہتے, یا وہ کر نہیں پا رہے؟ اس وقت افغانستان طالبان کے مکمل کنٹرول میں ہے. 34 صوبے ہیں, 4 کروڑ کی آبادی ہے, اور 5-6 ممالک کے ساتھ ان کے سرحدات ہیں, تمام سرحدات پہ ان کا کنٹرول ہے. وہ اب ایک جنگی گروپ نہیں ہے افغان طالبان, وہ اب حکومت میں ہے. ان کے پرائم منسٹر ہے. سر میں وہ ان گروپس کی بات کر رہی ہوں, یہ جو نور ولی محسود گروپ ہے, یہ جو بی ایل اے ہے, جو ٹی ٹی پی ہے. میں اسی کی طرف آ رہا تھا جی, کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہے پھر آپ کی ترجیحات تبدیل ہونی چاہیے. پھر آپ کی ترجیحات یہی ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ سے کیوں ناراض ہے, آپ کا پڑوسی آپ سے کیا کہتا ہے, کیا آپ کے پڑوسی کا جو ڈیمانڈ ہے, ان کے جو مطالبات ہے وہ ناجائز ہے. تو اگر ناجائز ہو تو پھر آپ کسی کو کنونس کر دیں کہ وہ ناجائز ڈیمانڈ کرنے. یہی اسی کی طرف آ رہا تھا, اور یہی بات کہتا ہوں کہ پاکستان اگر بار بار ان کو یہی بات کرتا ہے, یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے, ان پہ لازم ہے. آپ نے تو گروپس کے ساتھ تو وزیر اعظم نے ٹھیک کہا تھا نا, یا آپ ٹی ٹی پی کو لیں, آپ ان گروپس کو لیں, یا آپ پاکستان کو لیں. یہ تو اب ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ کیا اس کو کون سے میں انتخاب کرتا ہے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وانا میں جو کیڈٹ کالج میں حملہ ہوا تھا اس کے خلاف آپریشن ابھی بھی جاری ہے پاک فوج کی جانب سے, اور سیکیورٹی فورس